قربانی 3 طرح کے جانوروں کی کرنی ہے، جن میں کچھ جانور ان کے ماتحت داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بکری ہے، اور بکری میں بکرا بھی شامل ہے، بھیڑ اور دمبا بھی شامل ہے۔ تو دوسرے نمبر پر گائے ہے، گائے میں بچڑا بھی شامل ہے، جس کو بیل بھی کہہ سکتے ہیں، بڑا ہو تو بچڑا بھی شامل ہے۔ اچھا، اسی طرح بھینس اور بھینسا بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ کتنے جانور ہو گئے؟ 4۔ اور اس سے آگے چلیں تو اونٹ ہے، اونٹ جو ہے وہ بھی اس کی نر اور مادہ دونوں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب پہلا جانور کون سا ہم نے گنا؟ بولیں نا ذرا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں بھی تو بول رہا ہوں، سلامت بیٹھا ہوں آپ کے سامنے جی۔ ہاں، بکری۔ بکری کی عمر کم سے کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر دمبا ہے اور دور سے ہے 6 مہینے کا، دور سے چلتا ہوا سال کا نظر آتا ہے، تو حدیث پاک میں آیا اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بکری یا بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں بہت ساری پیچیدگیاں مسائل ہیں۔ اس میں لوگوں کا کنسپٹ یہ ہے کہ 2 دانت کا، ہاں فقہ کی کتابوں میں آیا ہے کہ 2 دانت کا ہو۔ بکرا جب 1 سال کا ہوتا ہے تو اگلے نچلے 2 دانت کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے، سامنے کے 2 دانت توڑ دیتا ہے، اس کی جگہ بڑے دانت نکل آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں 2 دانت کا۔ پھر جب تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو 4 دانت ٹوٹ جاتے ہیں، 4 دانت کا، پھر 6 بڑے دانت آ جاتے ہیں تو 6 دانت کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر تصور یہ ہوتا ہے کہ جس نے دانت نہیں توڑے اس کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی۔ کہ جانور کی خریداری کے لیے ہم جاتے ہیں تو اس میں کون کون سی چیزوں کی ہمیں جو ہے احتیاطاً دیکھ بھال کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جانور اس قابل ہو کہ اس کی قربانی جائز ہو سکے۔ یاد رکھیں، ہر طرح کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک تو عمر کا لحاظ کرنا ہے، اور عمر کا آپ نے سن لیا، بکرا یا بکری 1 سال، گائے یا بیل 2 سال، اونٹ 5 سال۔ اب جو ہے عیب سے پاک ہونا بھی ان کا ضروری ہے۔ اب جو ہے عیب کی کیا تعریف کی جاتی ہے، کون سا عیب ہے جو قربانی سے مانے؟ یاد رکھیں، وہ عیب جو جانور کے حسن میں کمی کا سبب بنے یا قیمت میں کمی کا سبب بنے، وہ عیب اگر جانور کے اندر پایا جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں رہتی۔ اب چند ایک عیوب علماء نے بیان فرمائے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جی ہاں، اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر سینگ نکل آئے تھے اور جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا ہے جس سے اس کا خون اور اندر کا ریشہ نکلا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر جانور پر بے ہوشی یا پاگل پن کا دورہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ پاگل پن کا جو دورہ ہے اس کے سبب جانور نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی، چونکہ اس کے پھر گوشت میں کمی آ گئی، اب وہ عیبدار جانور ہو گیا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جس کو خصی کہتے ہیں، اس کی قربانی دوسرے جانور کی بنسبت زیادہ بہتر ہے، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسا جانور جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو کہ خود چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، یا لنگڑا ہو خود چل کے قربان گاہ تک نہ جا سکے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن کمزور تو ہے، بوڑھا تو ہے، لیکن خود چل کے قربان گاہ تک جہاں اس کو ذبح کرنا ہے خود چل کے گیا ہے جانور، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جو بھینگا ہو، جس کی آنکھیں ٹیڑھی ہوں، اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن نابینا جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، چونکہ آنکھوں والے جانور کی بنسبت وہ کم چارہ کھاتا ہے، جب چارہ کم کھائے گا تو گوشت میں کمی آئے گی، اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، چونکہ یہ عیب کہلاتا ہے۔ ہاں، کان تو ہیں لیکن چھوٹے ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، کان ہے لیکن کٹا ہوا ہے تو قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا مسئلہ ذہن نشی کریں۔ کان اور دم دو ایسی چیزیں جو اضافی بڑے ہوئے حصے ہوتے ہیں جانور کے، تو ذہن نشی کریں یہ مسئلہ، کان، دم اور تھن، یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ کان جو ہے یا دم تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ادھر دیکھیں میری طرف، اس کے ہم 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ یہاں پہ، دوسرا یہاں پہ، تیسرا یہ۔ اب جو ہے یہ تیسرا حصہ ہے، اگر اتنا دم کٹی ہوئی ہے تب تو قربانی جائز ہے، اتنا کان کٹا ہوا ہے، لیکن اس سے آگے یہاں تک کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، یہ بات ذہن نشین کریں۔ اسی طرح تھن کا مسئلہ ہے، اگر کسی جانور کے 4 تھن ہیں جیسے گائے کے ہوتے ہیں، اس میں 2 تھن نہیں ہیں تو اس کی قربانی جائز
نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کان کا بھی یہی مسئلہ ہے، کٹے ہوئے کا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ کان میں بعض اوقات بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں، اس طرح کے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایسا جانور جو غلاظت کھاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کوڑا کرکٹ پہ جانور کھڑے ہوتے ہیں، ان کے گوشت میں بھی بدبو ہوتی ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے جانور کو کسی جگہ باندھ دیا اور پھر اس کو پاکیزہ غذا کھلائی گئی اور 1 مہینے تک کا عرصہ گزر گیا تو پھر اس جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ بہرحال یہ وہ عیوب تھے، ان میں سے اگر آپ مزید پوچھنا چاہیں تو وہ بھی سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ آخر میں یہ ہے کہ افضل بات یہ ہے کہ جانور کو آپ خود ذبح کریں، جتنے دن رکھیں چارہ وغیرہ خوب کھلائیں، اس میں سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں۔ جیسے بیل کو گاڑی میں جوت کر اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو آپ اگر قربانی کے لیے اس جانور کو خاص کر چکے ہیں تو اس کو بیل گاڑی میں اب نہیں لگا سکتے۔ اور اسی طرح بکرا ہے، اس کو کسی بکری کو حاملہ کرانے کا عمل بھی اس سے نہیں لے سکتے جب آپ اس کو قربانی کے لیے خاص کر چکے ہیں۔ اسی طرح گائے آپ نے لی، وہ دودھ دیتی ہے تو دودھ نہ نکالیں، اگر نکال لیا ہے اب وہ قربانی کے لیے فکس ہو چکی ہے تو اس دودھ کو صدقہ کر دینا یہ ضروری ہوگا۔ آخر میں ذبح کرنے کا عمل، ہر بندے کو یہ شوق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، پاکیزہ جذبہ ہے کہ جی میں اپنا جانور خود ذبح کروں گا تاکہ جانور کے خون کے قطرات بھی میری بخشش کے گواہ ہو جائیں۔ تو اس میں احتیاط کیا ہے؟ جانور کی 4 نسیں ہوتی ہیں جن کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، کم سے کم ان میں 3 کا کٹنا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں ایک خوراک والی ہوتی ہے، ایک سانس والی ہوتی ہے، 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ ان 4 میں سے کم 3 کا کٹنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب چھری کہاں پر رکھنی ہے؟ آپ جانور کے جو ہے گلے پہ ہاتھ پھیریں گے نا، گٹھلی سی بنی ہوتی ہے، گٹھان سی، اس سے چھری جو ہے سر کی جانب رکھنی ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے سیدھے ہاتھ میں چھری پکڑنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس طرح چھری چلانی ہے کہ آپ کا اگر سیدھا پاؤں جانور کے اوپر ہو تو بہتر ہے۔ جب تک جانور کی وہ خاص نسیں کٹ نہیں جاتی تو اس وقت تک آپ چھری چلاتے رہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ بعض اوقات کسائی کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو تجربہ نہیں، چھری میں چلاتا ہوں، آپ ہاتھ رکھ لیں، تو علماء فرماتے ہیں دونوں پر یہ لازم ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں، ورنہ ایک نے بھی نہ پڑھا تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا درست نہیں ہوگا، قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اب جانور کو آپ نے ذبح کر لیا، اب ایک اس میں تفصیل ہے، بعض لوگ گولیاں مار کے بے ہوش کرتے ہیں، بعض لوگ سلنڈر مارتے ہیں، یہ ظلم ہے، ناجائز ہے۔ جانور قربانی کا جو اس سے جتنا پیار کریں گے اللہ عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ آخری بات کرتا ہوں، گوشت کی تقسیم کاری۔ گوشت کی تقسیم کاری یہ ہے کہ اگر سارا گوشت خود رکھ لیں جائز ہے، قربانی پر کچھ اثر نہیں پڑے گا، قربانی آپ کی ہو چکی ہے۔ لیکن مستحب کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیملی سے زیادہ گوشت ہے تو پھر 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ دوستوں یاروں رشتہ داروں میں، ایک حصہ غرباء مساکین، ایک حصہ گھر کے لیے رکھ لیا جائے۔ یہ گوشت کی تقسیم کاری کا انداز ہے۔ غیر مسلم کو گوشت نہ دینا قربانی کا یہ زیادہ بہتر ہے، کسی نے دے بھی دیا تو اس کی قربانی بہرحال ہو جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔